بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 25 to 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ واللہ أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذان أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جو نہیں استطاعت رکھتا ہے تم میں سے مالی طور پر کہ وہ نکاح کر سکے خاندانی مومنہ خواتین سے، تو ان خواتین سے نکاح کرے جن کے مالک ہوئے تمہارے دانے ہاتھ، لیکن جائز طور پر، تمہاری مومنہ کنیزوں میں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو. کوئی بھی ہو تم میں سے سو نکاح کر لو ان کنیزوں سے، ہاں لیکن اجازت سے، ان کے جو بھی گارڈینس ہیں، ان کے ولی ہیں، ان کی اجازت سے، کہ اس کے ساتھ ساتھ ادا کرو ان کے مہر معروف طریقے سے. اور نکاح کا تمہارا جو مقصد ہے وہ یہ ہو سارے نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور نہ بنانا ہو سیکرٹ ریلیشن بنانے کے لیے مت کرو. پھر جب تم ان کو نکاح میں لے لو، وہ نکاح میں آ جائے، پھر اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کرے تو ان پر آدھی سزا ہوگی بنسبت اس سزا کے جو ایک خاندانی عورت کی ہے. یہ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ اس لیے کہ جسے خوف ہو، یعنی کہ جو استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ اس طریقے کے معاملات سے اپنے نکاح کو کر سکتا ہے. یہ اس کے لیے ہے جسے خوف ہو کہ اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے، یعنی تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے خوف ہو. ہاں لیکن اگر تم صبر کرتے رہو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے، اور اللہ ہے مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. آیت نمبر 26. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ
واللہ علیم حکیم۔ چاہتا ہے اللہ کہ واضح کر دے تم پر اور رہنمائی کرے تمہاری ان لوگوں کے راستے کی جو تم سے پہلے تھے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے، متوجہ ہو تم پر، اور اللہ ہے علم رکھتا حکمت والا۔ آیت نمبر 27، واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ قبول کرے تم پہ، تمہاری، یا متوجہ ہو تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو وہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم جا پڑو بھاری گناہ میں۔ آیت نمبر 28، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ چاہتا ہے اللہ کہ وہ ہلکا کر دے تم پر سے بوجھ، اور پیدا کیا گیا ہے انسان بہت ہی کمزور۔ اس میں اللہ کا بہت علم ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے بیس پہ، اپنے حکمت کے بیس پہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر جو کہنے کو کہا ہے، جو بھی احکامات ہے اس کو کرنے کو کہا ہے۔ چلیے، یہ بات ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد آگے کیا بات ہو، ٹھیک ہے۔ اب بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مہر نہیں ادا کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، تو اب دیکھیے بہت ساری آسانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی۔ آیت نمبر 25 میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور جو کوئی تم میں سے، حسینہ میوٹ کرو اپنا، اور اگر کوئی ایسا حسینہ میوٹ کرو، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نہیں وہ استطاعت رکھتا ہے تم میں سے، ہوتا ہے نا ایسا، کچھ لوگ ہوتے بہت غریب ہوتے ہیں، غریب ایسا ہوتے ہے کہ بالکل وہ مطلب مہر بھی ادا نہیں کر سکتے، تو اب ایسے لوگوں کے لیے کیا ٹرمس اینڈ کنڈیشن بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو طاقت نہیں رکھتا ہے تم میں سے، مطلب کیسی طاقت، فائنینشیلی اس کو اتنا نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے کسی آزاد گھر کی عورت سے۔ یہاں آزاد گھر کی عورت مراد ہے کہ بڑے گھر کی لڑکی سے، بڑے گھر کی لڑکی سے، مومنہ بھی ہے، وہ بڑے گھر کی لڑکی ہے تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مَا مَلَکَتْ، کہ جو کوئی تمہارے دائنے ہاتھ کی ملکیت میں ہے، یہاں پہ اس سے مراد سرونٹ وغیرہ، اگر تمہاری کوئی کنیز ہے، باندی ہے، اور وہ کنیز وغیرہ ہے لیکن ایمان والی ہے، تو تم اس سے نکاح کر لو۔ کیوں؟ چلیے آپ مجھے بتائیے کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس دی ہے؟ واٹس the difference between these two peoples؟ کیا فرق ہے ان دونوں میں کہ ایک بڑے گھر کی لڑکی ہے اور ایک سرونٹ اگر کوئی ہے، کنیز وغیرہ ہے؟ تو اگر بڑے گھر کی لڑکی سے نہیں نکاح کر سکتا ہے کوئی آدمی، فائنینشلی اتنا بہت زیادہ ویل آف نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ ایسے، یہاں ان شارٹ اگر میں بات کہوں تو بات آپ کو شاید سمجھ آ جائے کہ غریب گھر کی لڑکی سے کر لے وہ۔ کیوں اللہ نے ایسی پرمیشن دی؟ بتائیے ذرا، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ باجی بتائیے۔ پیسے والے سے تو کوئی بھی کرے گا نا، غریب سے تو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تو وجہ نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی؟ جی غریب گھر کی لڑکی رہیں گی تو اس کے خرچے بھی کم رہیں گے اور وہ ویری گڈ، سمجھداری سے وہ لیں گی۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ یہ چلیے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی پرمیشن دے رہے ہیں کہ دیکھیے کہ غلط لائن اختیار کرنے سے اچھا ہے، غلط طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے سے اچھا ہے کہ تم جو ہے وہ مطلب بڑے گھر کی لڑکی سے شادی نہیں کر پا رہے ہو تو اپنے خواہشات کو، اپنے ڈیزائر کو غلط راستے سے مت پورا کرو، بلکہ اگر تمہاری کنیز سرونٹ وغیرہ ہے تو غریب گھر کی لڑکی سے شادی کر لو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ کیا بات ہے کہ دیکھو جتنے بڑے گھر کی لڑکی ہوگی تو اس کے ظاہر سی بات ہے اس کی خواہشات زیادہ ہوں گی، اس کے پہننے اڑنے کا ڈھنگ الگ ہوگا، اس کے پیچھے خرچے بہت ہوں گے،
یعنی بہت سارے ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہے ایسے، ہے نا. لیکن کنیز ہوگی تو اس کو تھوڑے میں بھی اس کو عادت ہے تھوڑے میں گزارا کرنے کی، جو ملا ٹھیک ہے اس پہ شکر ادا کرتی ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مالی اعتبار سے بہت زیادہ فٹ نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، غریب گھر کے لڑکی سے کر سکتے ہو تم، ٹھیک ہے. اب واللہ عالم بایمانکم، اب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے تمہارے ایمان کو، ڈیفینیٹلی، کہ تم جو ہے دیکھیے ایمان جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. سنا آپ لوگوں نے کہ جس دن کسی کا نکاح ہوتا ہے، کیونکہ جائز طریقے سے ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، تو نکاح جب ہوتا ہے تو انسان کا آدھا ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم جائز طریقے سے ایمان جو ہے وہ جب نکاح کرو گے تو تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کے جیسے ہو، تم ایک دوسرے کے جیسے ہو، کہ تم بھی غریب ہو وہ بھی غریب ہے، تم بھی کم میں گزارا کر لو گے وہ بھی کم میں گزارا کر لے گا. ہاں لیکن کنیز سروینٹ وغیرہ آج کے ٹائم پہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ بڑے گھر کی لڑکی سے اگر نہیں شادی کر سکتے ہو تو آپ کے گھر میں جو سروینٹ وغیرہ ہیں اگر ان کی بیٹیاں ہیں تو آپ کر لو، اللہ تعالیٰ خود پرمیشن دے رہے دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ بولے تمہارے ایمان کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں. حالانکہ دیکھیے بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن عمل جو کرے گا تو یقین کریے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی غنی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لیکن شرط کیا ہے. اب یہاں پہ دوسری شرط آ رہی ہے، دیکھیے فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. ہاں لیکن ایسا نہیں ہے کہ سروینٹ ہے وہ چلو بھگا کے شادی کر لو، چپکے سے شادی کر لو اور سیکریٹ آپ ویڈنگ کر لو اس کے ساتھ، نہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اس پہ بھی کچھ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہے، کچھ ایٹیکیٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تم ان سے نکاح کرو ان کے ولی کی اجازت سے، ان کے ولی کی اجازت سے. ان کے گھر کے جو بڑے لوگ ہیں یہاں پہ دیکھیں، ولی فرسٹ ٹو آل ولی صرف اور صرف لڑکی کا باپ ہوتا ہے. ولی صرف لڑکی کا باپ ہوتا ہے. اگر لڑکی کا باپ زندہ نہیں ہے تو اس کا کوئی بڑا بھائی وغیرہ ہوگا تو وہ اس کا ولی ہوگا. دور کے رشتے دار کوئی بھی ولی نہیں چلیں گے. اب دیکھیے آج کے ٹائم پہ ہماری بچیوں کو یہ بات سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ، کہ نکاح کے لیے شرائط ہے کچھ، اس میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ ولی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ولی ہونا چاہیے اور لڑکی مومنہ ہونی چاہیے، ولی ہونا چاہیے. اور اگر سمجھو کہ ولی کے بغیر جو لڑکیاں بھاگ کر اور اس طریقے سے کورٹ میرج اور یہ سب کرتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایک ہی بات کو فرمایا، جس نکاح میں لڑکی کا ولی نہ ہو وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، یعنی جھوٹا نکاح ہے. اور اس سے جو بھی اولاد ہوتی ہے وہ زینت الولد کہا جاتا ہے، یعنی وہ بچے زانی کے بچے ایسا. تو آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے. ماں باپ جو ہے وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں اور اثر کتنا بچوں پہ آتا ہے. تو دیکھیے یہ ہماری بچوں کو یہ باتیں سمجھانا بہت ضروری ہے. دیکھیے کسی کو پسند کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کسی سے محبت کر لینا بری بات نہیں ہے، غلط طریقے سے رشتہ قائم کرنا اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی پرمیشن نہیں دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے انسان کے سینے میں ایک دل بنایا ہے. کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل کہ کوئی اگر عالم ہے، حافظ ہے اور اچھا اس کا آؤٹ لک بہت اچھا ہے، داڑھی ہے اور بہت اچھے سے کرتا پاجامہ پہنتا ہے، تو ایسا ضروری تھوڑی اس کو کسی سے محبت نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے بھائی، اس کے سینے میں دل ہے، ہو سکتی ہے تقوی والے کو بھی کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے کیونکہ دل اللہ نے اس کے سینے میں رکھا ہے. ہاں لیکن وہ غلط طریقے سے اس رشتے کو قائم نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے. تو کیا کرے گا؟ ہے اگر کسی کی محبت تو جو لیٹر اس کو اس لڑکی کی طرف پھینکنا چاہیے یا دینا چاہیے کہ آئی لو یو، تو اس کو وہ اس کے باپ تک میسج پہنچانا چاہیے کہ میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ چیز ہونی چاہیے. محبت کرنا بری بات نہیں، لیکن غلط اور ناجائز طریقے سے جو ہے وہ رشتہ قائم کرتے ہیں لوگ، اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے کہ یہاں پر اور کوئی بھی اگر نکاح کا ارادہ کرے تو بالکل بھی لڑکی کے ولی کے بغیر جو ہے نکاح جائز نہیں، بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو دیکھیے اس مطلب آیت کے اس حصے میں جو ہے وہ 25 میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سروینٹ بھی ہے اگر
تو اس کے گھر والوں کی اجازت سے ہی جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر کل کچھ باتیں میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر ولی میں جو ہے وہ باپ سب سے پہلا آتا ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی لڑکی اگر سمجھے کسی کو پسند کرتی ہے تو وہ اپنے بھائی کو منا لے اور باپ راضی نہیں ہے اور شادی کر لے وہ، تو اس طریقے سے اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ یعنی شرط سب سے پہلے جو ہے کہ ولی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کمپلسری بات یہ ہے کہ اجورہن وآتوہن اجورہن بالمعروف، ان کو بھی ان کے مہر جو ہے وہ دستور کے مطابق ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چلو چھوٹے گھر کی لڑکی ہے، غریب گھر کی ہے یا سرونٹ کی ہے تو اس کو جو ہے اس کا مہر نہیں دیں گے تو چلے گا، اس کے پیچھے تو کوئی بولنے والا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر دیکھو اس کے بعد بھی بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات بول رہے ہیں کہ نکاح کا مقصد تمہارا کیا ہونا چاہیے کہ تم اس کو اپنی کسٹڈی میں لے رہے ہو، اس کو اپنی سیفٹی میں لے رہے ہو۔ محسناتن غیر مصافحات آئے ہے نا، کہ نکاح کا مقصد بھی تمہارا ہونا چاہیے کہ تم اس کو اپنے حفاظت میں لینے کے لیے نکاح کر رہے ہو، نہ کہ لطف اندوزی ہونے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے نکاح مت کرو۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی بنانا ہو کیسا سیکریٹ ریلیشن۔ تو یہ اوپر ہی بات میں نے بتائی آپ کو کہ کوئی بھی ایسا سیکریٹ میرج نہیں ہوگا، کانٹریکٹ میرج نہیں ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے جمے گا تو ٹھیک ہے رکھیں گے، نہیں تو چھوڑ دیں گے، اس طریقے کی باتیں کرنے کے لیے یا اس طریقے کے عمل کے لیے جو ہے وہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے 25 میں ہی آگے اگلے حصے میں فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ اب دیکھیے یہ جو بات ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ کبھی دیکھیے کہ اگر کوئی ایسی اب دیکھیے کہ آزاد گھر کی نہیں ہے، مطلب بڑے گھر کی نہیں ہے، شریف گھر کی نہیں ہے، آپ کو مل رہی ہے نکاح کے لیے تو غریب گھر کی کر لو، سرونٹ سے کنیز سے کر لو۔ اب ہوتا کیا تھا پہلے کے دور کی باتیں، یہ آج تو خیر لاگو نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن آیت آئی تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ کیا ہوتا تھا۔ دیکھیے کہ سرونٹ وغیرہ جو رہتی تھی خریدی اور بیچی جاتی تھی نا، جس نے خرید لیا وہ اس کے انڈر میں ہے۔ پھر اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ سرونٹ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ نکاح وغیرہ کر سکتے ہو یا پھر اس طریقے کی جو باتیں ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ دیکھیے کہ وہ کیسا ہے کہ بڑے گھر کی نہیں ہے، اور اگر سمجھے کہ کسی کی نکاح میں وہ آ گئی ہے اور حال یہ ہے کہ سمجھو کہ وہ کچھ بے حیائی کا کام کر لیا اس نے، یعنی نکاح میں آنے کے بعد اگر وہ کچھ بے حیائی کا کام کر لیتی ہے، اب تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ فَلَيْهِنَّ، تو ان پر آدھی سزا ہوگی بنسبت جو کس کی ہے، آزاد گھر کی عورتوں کی ہے۔ جو شریف گھر کے عورتوں کی سزا ہوتی ہے اس کی آدھی سزا۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، ایگزامپل دے رہی ہوں، اٹس ناٹ اے کمپلسری، کہ اگر سمجھیے کہ بڑے گھر کی کوئی لڑکی بے حیائی کا کام کرتی ہے، شادی شدہ ہے، تو حالانکہ حدیث میں اس کا ملے گا انشاءاللہ میں کہ وہ اس کو رجم کیا جاتا ہے اگر اس نے کوئی بے حیائی کا کام کی، زنا کا کام کری اس نے اگر شادی شدہ، رجم اس کو اسٹوننگ کر کے اس کو جو ہے وہ جب تک اس کی جان نہیں نکل جاتی ہے اس کو پتھر مارا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ اوکے ہاں، لیکن اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو جو ہے وہ 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ یہ سورہ نور میں جا کے انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں پر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر سمجھو کہ کوئی کنیز ہے، سرونٹ ہے، کوئی اگر کسی نے اس کو نکاح میں لیا، اگر وہ کوئی بے حیائی بدکاری کا کام کر رہی ہے تو ایک بڑے گھر کی عورت کو جو سزا ملتی ہے اس میں سے یعنی آدھی سزا، یعنی بائی کوانٹٹی، ہاں کوانٹٹی کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے آدھی سزا کا جو ہے وہ آدھی سزا اس کو ملے گی۔ فار ایگزامپل اگر اس کو 100 کوڑے مل رہے تو اس کو 50 کوڑے ملیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں پر کیا بول رہے ہیں، یہ جو سزا ہے یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو بالکل اس چیز کی خشیت رکھتا ہے، خشیت رکھتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم ایمان والوں میں سے جس کو اس چیز کا ڈر ہو کہ وہ کہیں اس کے قدم ڈگمگا نہ جائے، ٹھیک ہے۔
खशियल अनता मिनकुम, कि तुम में से अगर किसी को इस चीज का डर है कि वो कहीं डगमगा न जाए। मतलब डगमगा न जाए मतलब क्या है कि अगर समझो कि उससे कोई मतलब बदकारी का काम ना हो जाए और वो उससे बचना चाहता है, तो अल्लाह ने परमिशन दी है कि बड़े घर की लड़की से नहीं कर सकते, छोटे घर की लड़की से कर सकते हो निकाह। हालांकि उस दौर में ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि औरतें बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, न जाने किस किस के पास से वो आती थी। यानी जरूरी थोड़ी है कि वो अच्छी हो, कुछ खराब भी रहती थी। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब इस चीज की परमिशन दी है तो ये बहुत बड़ी बात थी उस दौर में कि ऐसे लड़कियों से कोई निकाह कर ले। हम्म? अब देखो फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम में से जो है वो बदकारी से अगर बचना चाहता है तो इस तरीके से अमल कर सकता है कि इतनी इस्तिताअत नहीं है कि बड़े घर की लड़की से शादी करे। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे हैं वअन तस्बिरु खैरुल लकुम। हाँ, लेकिन अगर तुम सब्र करोगे तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए। ये क्या बात आ गई? ये आपको पॉइंट समझ आ रहा है कि अगर तुम सब्र करोगे तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ये क्या बात है? आप में से कोई बताएगा ये क्या बात हो गई? किस चीज के सब्र की बात चल रही है यहाँ पे? बताओ, यहाँ पर किस चीज के सब्र की बात चल रही है कि अगर तुम सब्र करो तो बेहतर है? बोलिए। रुखसार, हसीना, नाज़ बाजी, आप लोगों को पॉइंट समझ आ रहा है? नहीं सॉरी शबाना, मैं नहीं सुन पाई। अच्छा, ठीक है। और रुखसार, तुम्हें क्या बात समझ आई है कि किस सब्र की बात चल रही है और अगर तुम सब्र करो तो बेहतर है तुम्हारे लिए? ओके, इसका शायद नेटवर्क चला गया। ओके, यहाँ पर अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं कि अगर कोई इस्तिताअत नहीं है एक निकाह वगैरह करने की तो किस चीज से सब्र करे। तो देखो ये हदीस से मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर कोई निकाह का कोई रास्ता ना पाए तो उसको रोजे रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि रोजे रखने से इंसान की ख्वाहिशात जो होती है, उसके जज्बात जो होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। तो इंसान कोई बदकारी का काम ना कर सके। वो निकाह नहीं जो है वो निकाह के बाद की जो उसकी जिस्मानी ज़रूरियात है, उसको गलत तरीके से पूरी करने के बजाय वो रोज़ा रखे ताकि उसका नफ्स उसके काबू में रहे और इस तरीके की वो बदकारी ना कर सके। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह बख्शता और रहम करता है कि अगर तुम अपने आप में सब्र करते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा और बख्शने वाला है। आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, देखो ये भी बहुत खूबसूरत बात है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूबु अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। चाहता है अल्लाह कि वो वाज़ेह कर दे तुम पर और रहनुमाई करे तुम्हारी उन रास्तों की जो तुमसे पहले के लोग थे जिस रास्ते पर, और अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल करे और अल्लाह खूब जानता और हिकमत वाला है। फिर यहाँ पर देखिए कि अल्लाह की ये सिफत यहाँ बताई गई है कि अल्लाह ताला जो है वो कैसा है, इल्म वाला है, हिकमत वाला है। अगर अल्लाह सुब्हान ताला ने तुम्हें यहाँ पर अहकामात दिए हैं, ठीक है, कि निकाह के लड़की के स्पेशली लड़की की निकाह के लिए वली होना चाहिए, उसका मेहर अदा करो, फिर उसकी ज़रूरत का ध्यान रखो। तो ये देखिए कि अब यहाँ पर देखिए कि लड़की का क्या रोल है। लड़की का रोल आप ये देखिए कि जो भी अल्लाह सुब्हान ताला ने टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर दिए हैं, तो अल्लाह ताला तो खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो तुमको गाइड करना चाहते हैं, तुम कोई गलत काम ना कर सको। फिर ये देखिए कि कोई लड़का जब बाकायदा मेहर देकर किसी घर से लड़की को ब्याह कर लाता है तो वो बहुत जिम्मेदारी से उसकी जिम्मेदारियां उठाता है। और देखिए ऐसी लड़कियां जो भाग भूग कर शादी करती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, तो कल को वो लड़की का तो भरोसा भी उस पर से उठ जाता है कि जब ये अपने माँ बाप को छोड़ सकती है तो मुझे भी छोड़ सकती है। पहले भी मैंने आप लोगों को देखिए एक शायद वाक्य किसी चीज पर बताया था, अगर आप लोग को याद हो, कि ऐसी कोई मसला हुआ था किसी लड़की का कि लड़के ने उसको जांचने के लिए कहा कि अच्छा तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती, तो हाँ मैं इतनी मोहब्बत करती, अच्छा ठीक है मुझे है ना शेर का सर जो है वो
कलम करके मेरे सामने लेकर आओ, शेर को मारो ऐसा करके। तो वो बोलती नहीं, फिर खैर कैसे-कैसे करके उसने बड़ी हिम्मत की अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए और शेर को मारकर उसके सामने वो लेकर आई। तो उसने कहा कि अच्छा नहीं, अभी भी तुम अपने इम्तिहान में पास नहीं हुई हो, अब मुझे तुम अपने जो है वो वालिद साहब का जो है वो सर कलम करके मेरे सामने लेकर आओ। तो उसने कहा नहीं, मैं अपने वालिद को तो नहीं मार सकती। बोले नहीं, फिर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। इस तरीके से खैर जो भी था अपना इम्तिहान उसने पास किया। उस लड़के ने अगले पल में उसको छोड़ दिया कि जिस इंसान ने तुम्हें 20-22 साल पाला, इतनी मेहनत की तुम्हारे पीछे, जब तुम एक अनजान शख्स के लिए उसका कत्ल कर सकते हो, उसको मार सकते हो, उसको छोड़ सकते हो, फिर क्या भरोसा है कि कल तुम मेरा साथ दोगे। तो इस तरीके के वाकयात जो होते हैं, तो देखिए जो भी इंसान, जो भी मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ काम करेगा, तो डेफिनेटली कहीं न कहीं उसको बहुत ही अपने मुँह की खानी पड़ती है। उसको बहुत सारे जो है वो ऐसे परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने समाज में देखते हैं इस तरीके की जो है वो बहुत सारी बुराइयाँ फैली भी है या इस तरीके की जो है वो पागलपन बच्चे करते हैं, तो क्या कमी है? कमी ये है कि आज हमारे बच्चों को अल्लाह के कलाम का जो है वो इल्म नहीं है। जिसकी वजह से ऐसी बहुत सारी गलतियाँ वो कर बैठते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली जो है वो बच्चों के साथ हिकमत से काम लेने को भी सिखाया गया है कि पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए निकाह में, बच्चों का क्या रोल होना चाहिए उसके अंदर। फिर इसी तरीके से देखिए यहाँ पर कि एक लड़का को उसको ज़िम्मेदारी से जब वो निकाह करके लाता है ऐसे उसको एहसास होता है कि अरे मैं कोई गिरी पड़ी चीज़ थोड़ी उठाकर लेकर आई हूँ या मैं भगाकर थोड़ी लेकर आया हूँ कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाऊँ। तो बाकायदगी से वो ज़िम्मेदारी उठाता है क्योंकि वो मेहर अदा करता है, निकाह में अपने पैसे खर्च करता है और देखिए जिन लड़कों के खर्च होते हैं वो बहुत ज़िम्मेदारी से अपने जो है वो रिश्ते को निभाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हमें अपने जो अतराफ में देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला तुमको गाइड करना चाहते हैं, तुम्हारी रहनुमाई करना चाहते हैं और पहले के जो लोग जो जैसे कि पहले के लोगों को अल्लाह सुब्हान तआला ने गाइड किया है। पहले के लोग यहाँ पर सहाबा की तरफ ज़िक्र किया जा रहा है और जो लोग किताब व सुन्नत पे चलते हैं उनकी तरफ ज़िक्र किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो अल्लाह के हुक्म पर चलता है तो डेफिनिटली अल्लाह ताला कहीं न कहीं उसकी तौबा को कबूल करते हैं। वल्लाहु अलीमुल हकीम। और अल्लाह ताला कैसे हैं? इल्म वाले और हिकमत वाले। अभी देखिए आयत नंबर 27 बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इसमें बताई जा रही है और अल्लाह चाहता है कि वो मुतवज्जा हो तुम पर, वो तुम्हारी तौबा कबूल करे। अच्छा, देखिए अल्लाह सुब्हान तआला का इरादा देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह सुब्हान तआला का इरादा क्या है कि तुम अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात को फॉलो करो, तो अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हारी तौबा को कबूल करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले के जो लोग कर चुके हैं वो जाने दो, करने दो। पहले के लोगों ने जो गलतियाँ की हैं तो अल्लाह ताला नहीं चाहते हैं कि एक शख्स जिसको किताब का इल्म है और एक जिसको किताब का इल्म नहीं है, वो दोनों एक जैसा अमल करे, अल्लाह सुब्हान ताला को ये गवारा नहीं है। और आगे पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह कि जिसको अल्लाह की किताब का इल्म है और जिसको नहीं है, दोनों अल्लाह की नज़र में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो मेरा इरादा है कि मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूँ। हाँ, लेकिन वयुरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊना शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। हाँ, लेकिन चाहते हैं वो लोग जो फॉलो करते हैं, जो इत्तिबा करते हैं अपनी ख्वाहिशात की। क्या चाहते हैं वो लोग? कि तुम पड़ जाओ या तुम माइल हो जाओ एक भारी गुनाह की तरफ। इस बात को शायद मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो आपको बात समझ आ जाए। तो ये देखिए कि नफ्स जो है वो अपना फ़ायदा देखता है, अपनी पसंद को देखता है। एक बात बताइए, अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पर सख्ती से इस चीज़ के लिए देखिए कि इंसान के साइको को बयान करते हुए बता रहे हैं कि इंसान नफ्स में इस कदर घिरा हुआ है कि नफ्स की बातों में आकर वो कभी-कभी बच्चों की बातों को भी मानता है और जो बिल्कुल शरीयत के खिलाफ काम करते हैं बच्चे। आज बच्चे ज़रा एकदम वेल एजुकेटेड हो जाते हैं, तो पेरेंट्स समझते हैं कि अरे ये अपना भला-बुरा सब अच्छा समझ सकते हैं। ये सब अच्छा सीख सकते, सब अपना अच्छा सोच सकते। कभी भी देखिए आपके बच्चे 60 साल के भी हो जाएँगे ना, तो वो आपसे छोटे ही रहेंगे। चाहे कभी भी माँ-बाप से बड़ा नहीं हो सकता। तो कभी भी आप अपने जो है वो अपने आप को डिवैल्यू मत करिए अपने बच्चों के सामने कि कभी बच्चों को ये मत सोचिए कि नहीं-नहीं आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। ये क्या हुआ आपने अपनी वैल्यू को डाउन किया। एक अपनी वैल्यू अपने बच्चों की नज़र में बना कर रखिए।
اپنے بچوں کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیجیے کہ وہ جو کہیں وہ شریعت کے خلاف کام ہو، دین کے خلاف کام ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کام ہو اور وہ آپ کو ماننا پڑے. بالکل بھی دیکھیے اپنے آپ کو اتنا کمزور مت کریے اپنے بچوں کے سامنے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ شہوت پسند جو لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے نفس کی جو بندگی کرتے رہتے ہیں، نفس کا کہنا مانتے ہیں، نفس کو پوجتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم ایک بھاری گناہ کی طرف مائل ہو جاؤ. اور اس میں بہت بہت بڑا فیکٹ ہے، 101% اس کے اندر سچائی ہے کہ آج ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ذرا ایک اسٹیج پر پہنچ گیا دنیاوی لیول سے، دنیاوی اعتبار سے، پیرنٹس بالکل ان کے اندر ان کے سامنے جو اپنے گھٹنے ٹیک دیتے. آپ کی فیملی میں بھی میٹر ہوتا ہوگا، اتنا گھٹنا ٹیک دیتے پیرنٹس کہ کچھ بھی بچے کی جو ہے وہ چاہے وہ کتنا بھی شریعت کے خلاف کام ہو اس کو سننے کو تیار ہو جاتے. دیکھیے قرآن اللہ کی سب سے سچی کتاب میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، انسان کی سائیکو بتایا جا رہا ہے. دیکھیے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور انسان کیا چاہتا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو انسان نفس کی پیروی کرتا ہے تو اصل میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تم اپنے جو ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ. ہاں لیکن نفس جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، میری بات بہت اچھے سے کہیں لکھ لیجیے، نفس ہمیشہ اللہ کے مخالفت میں ہی کام کرواتا ہے. نفس پسند انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی مخالفت میں کھڑا رہتا ہے، اللہ کی مخالفت میں کام کرتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر دیکھیے کہ اگر وہ اللہ کی مخالفت میں کام نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے جو کرے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ کے حکم کے اکارڈنگ کام کرے گا، تو وہ نفس کے پابند ہے ہی نہیں. وہ نفس کے پابند لوگ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کے خلاف کام کرتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آیت نمبر 28 یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. انسان کے تعلق سے سب سے حقیقت بات سورہ نساء کے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، چاہتا ہے اللہ کہ وہ ہلکا کر دے تم سے تمہارا بوجھ ہلکا کر دے. ہاں اور کیوں بوجھ ہلکا کر دے؟ کیونکہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا. کتنا بڑا فیکٹ ہے دیکھیے، آج آپ کو میرے بارے میں اپنے بارے میں اتنی بڑی حقیقت جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا. ڈیفینیٹلی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو خود سے کچھ کھا پی نہیں سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سپلائی کرتے ہیں. دوسرا کوئی وہ ماں کھائے گی تو اس کو سپلائی ہوئے گا. پیٹ میں بھی کمزور پیدا ہوتا ہے تو جب تک اس کو کوئی کچھ کھانے کو نہ دے تو وہ کھا نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک یعنی اسٹیج پر جاتا ہے انسان مر جاتا ہے تو خود سے غسل لے نہیں سکتا، خود سے کفن نہیں لے سکتا، خود سے دفن نہیں ہو سکتا. اتنا کمزور پیدا کیا گیا. لیکن وہی انسان جب پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں آتا ہے تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے. میں سب سے اچھا، میں سب سے اچھا سوچتا ہوں، میں سب سے اچھا کرتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ بول رہے انسان تیری کیا حیثیت ہے، تو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور دیکھیے کہ یہاں پر آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے ان آیتوں کو سن کر، ان آیتوں کو سمجھ کر، نکاح کے تعلق سے آج ہمارے سماج نے کتنا بوجھ اپنے اوپر ڈال رکھا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہلکا کر دے تم سے تمہارے بوجھوں کو. دیکھیے جس طریقے سے کتاب و سنت میں نکاح کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے اگر انسان عمل کرے تو یقین کریے کہ اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کرے گا. آج لوگوں نے خود بخود بوجھ اپنے اوپر ڈال رکھا ہے کہ دلہن کا جوڑا ₹1,00,000 سے کم تو ہونا نہیں چاہیے، اور اتنی شان سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری دلہن کا جوڑا تو 1,50,000 کا ہے اور 1,00,000 کا ہے. ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی 1,000 5,000 کے بھی جوڑے میں کیا نکاح نہیں ہوگا؟ یعنی جو بات اگر نکاح کی آج اگر دیکھا گیا ہے نا، سب سے زیادہ ویسٹیج جو مسلمان کرتا ہے نا وہ شادی بیاہ پہ کرتا ہے. اور پھر باتیں کیا بناتا ہے کہ ارے اللہ نے جو نعمت دی ہے پھر اس کو دکھانا بھی تو ہے نا لوگوں کو. تو دیکھیے آپ کو دکھانا ہے تو بہت سارے طریقے دکھانے کے. اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہے تو اس کا ذکر کرو. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سورہ دوحہ میں کہہ رہے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کا ذکر کرو. تو اور بھی ذرائع ہے اور بھی طریقے ہیں.
आप अपनी नियामत तो शो ऑफ करिए ना। एक शादी ब्याह में इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत है। और देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है ना कि जिस निकाह में सादगी होगी वो जोड़ा उतना ही फलेगा फूलेगा, वो जोड़ा उतना ही ज्यादा कामयाब होता है। उस जोड़े को कभी दुनिया मतलब जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। आज हाल ये होता है कि लोगों के मुंह पे जुमला चढ़ा हुआ है, पता है आपको, कि नहीं वो बगैर कर्ज लिए तो शादी हो ही नहीं सकती। तो एक बात बताइए, ये तो कोई कंपल्सरी बात नहीं है कि अल्लाह उसके रसूल ने कहा है कि भाई तुम बगैर उम्मत मोहम्मदिया हो, बगैर कर्ज लिए तुम शादी कर नहीं सकते हो। ये सारी इंसान की समाज की अपनी खुद बनाई हुई बातें हैं। निकाह का अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत ही आसान किया है। और कितने ऐसे मैंने आपको जो वाकयात बताए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में लोग बैठे और कोई आया प्रपोजल लेकर, वहीं हाथ हाथ निकाह हो गया, दैट्स इट, खत्म। यानी ये देखिए कि निकाह को किस कदर आसान। और देखिए निकाह निकाह का मकसद यही है ना कि समाज में बेहयाई और बुराई ना फैले। आज लोगों ने निकाह को मुश्किल किया तो दूसरी तरफ इसका अल्टीमेट लोगों को क्या मिल रहा है, बेहयाई और बुराई फैल रही है। वक्त निकाह करते नहीं बच्चों का, बच्चे गलत लाइन पे चले जाते हैं। एक जो एज होती है बच्चों की, एक जो एज होती है, अगर उस एज में निकाह ना कर दिया जाए तो एक तो दिलचस्पी बच्चों की खत्म हो जाती है उस चीज से। मकसद निकाह कि एक दूसरे को इंसान जो है वो सेटिस्फाइड करे, एक दूसरे को सुकून जो है वो हासिल होना चाहिए। खुद अल्लाह सुब्हान तआला अपनी किताब में फरमाते हैं, निकाह का मकसद अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा क्यों बनाया, ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। और ये जब सुकून गलत रास्ते से इंसान जो हासिल करने की कोशिश करता है तो फिर बहुत सारी बुराइयों में पड़ जाता है। तो कोशिश करिए आप अपने, देखिए आपका जो होना था वो हो गया। आप आगे इन फ्यूचर अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए इस बात को बहुत ध्यान रखिए कि ऑन टाइम उनका निकाह करिए, लड़का हो या लड़की हो। आज माए जरा सा लड़के अगर उनके निकाह की बात करो, नहीं नहीं जरा उसको पैर पे खड़े होने दो, तो पैर पे तो वो 2 साल का था जब खड़ा हो गया था, तो ये क्या हो गया। आप एक बात बताइए, ठीक है कि एक सोच है पेरेंट्स की होती है, नहीं वो थोड़ा कमाने लगे, अपनी जिम्मेदारियां उठाने लगे, ये करे वो करे ये करे, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है सही एज में निकाह नहीं करने की वजह से भी ना जो जहन भटकता है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो कोशिश करिए अपने बच्चों की सही वक्त पे निकाह करने की, और उसके अल्लाह पे तवक्कुल रखते हुए। और इंशाल्लाह आगे आगे हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर नहीं, पीछे सूरह बकरा में अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके कि अगर कोई तंगदस्त है और निकाह वो करता है तो अल्लाह ताला उसको गनी कर देगा अपने फजल से, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत वुसअत वाला और गनी है। जैसे बहुत सारी जो है बातें अल्लाह की किताब से अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीखने मिलती है। तो इंशाल्लाह आयत नंबर 26 तक रखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा, और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा, और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे,
اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ان دعاؤں کے ساتھ میں سچ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔